اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ تو میری محبت کی علامت ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا، عناد رکھنا یہ تو میرے ساتھ بغض رکھنے کا اس کی علامت ہے. فرمایا من آذاہم فقد آذانی، من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کرام کو اذیت دی، ان کو گالی دی، اس نے مجھے اذیت دی، مجھے گالی دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ. تو آگے کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ کرام کو اذیت دینے والا، ان پر تانے کرنے والا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں العیاذ باللہ. اور کیوں؟ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل شورا تھے، مشورہ والے تھے، وشاورہم فی الامر والے تھے، ان کو کس نے منتخب کیا؟ پاکستان والوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو. یہ تو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. اختارہم اللہ تعالیٰ لصحبت نبی، اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہوں گے، اس سے دین کے نقل کرنے والے ہوں گے. اور صحابہ کرام دین کا بنیاد تھا ان پر. قرآن پاک میں کیا لکھا ہے صحابہ کرام کے متعلق؟ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی شخص کو دیکھو یا اس سے سن لو کہ وہ صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم. صحابہ کرام ہے جماعت، جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے صحابہ کرام کے مخالفت کے متعلق، اور مثال فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان، ان الشیطان ذیب الانسان یاکل الشاذۃ والناہیۃ. شیطان انسی اور جنی، ذیب الانسان انسان کے لیے وہ ایک درندہ ہے، شیر ہے. کون سا انسان کہتا ہے؟ بطور مثال پیش فرمایا یاکل الشاذۃ والناہیۃ. وہ ذیب، وہ شیر کھاتا ہے اس بکری کو جو دوسرے بکریوں سے متنفر ہو طبعی لحاظ سے، یا اس بکری کو جو دوسرے بکریوں سے الگ الگ پھرے کھانے کے حرص پہ، کھانے کے حرص پہ. یا وہ بکری کھاتا ہے جو دوسرے بکریوں سے غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ جائے. یہ 3 قسم کے ہیں. الشاذۃ والناہیۃ، تیسرا لفظ یاد ہے؟ ابھی بھول گیا. القاسیہ. ان تینوں میں یہ فرق ہے، حدیث سمجھو. الشاذۃ والناہیۃ والقاسیہ، شاذہ کی دوسرے بکریوں سے نفرت کرے، ناہیہ کے حرص، کھانے کے حرص پر ان سے الگ ہو جائے. قاسیہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ان کا پیچھے چھوڑ دے، پیچھے رہ جائے. تو لوگ بھی صحابہ کرام کے متعلق یہ 3 قسم کے ہوں گے مخالفت کرنے والے. بعض ہوں گے نفرت کرنے والے صحابہ کرام سے،
صحابہ کرام کے دشمن، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وہ شاذہ ہے، وہ شیطان کی بکری ہے، شیطان اس کو کہتا ہے۔ بعضوں کی اناہیہ، وہ ویسے زبان پہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، یہ تو کہتے ہیں، لیکن جب ان کو دیکھو تو ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کی عبادات میں، غم میں، ماتم و شادی میں صحابہ کرام کا طریقہ ان کو پسند نہیں۔ کہتے اس میں کھانا نہیں، یہاں تو ہیلے ساتھ میں کچھ تو ملتا ہے جی، کچھ تو کھانے کو ملتا ہے۔ قرآن پڑھتے اشارے ثواب کے لیے تو پھر اس پہ کچھ کھانا پینا، کچھ لینا ہوتا ہے، جیب میں کچھ آتا ہے۔ کہتا ہم یہ خوش توحید نہیں مانتے جس میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ سے لوگ صحابہ کرام کے مخالف زبان پہ کہتے ہیں کہ شان صحابہ زندہ باد، کھانے کے حرص کی وجہ سے، آمدنی کے حرص کی وجہ سے۔ اور کوئی عوام لوگ ہیں غافل سس، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے طرح ہم نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں نا، جب تم ان کو دعوت دیتے ہو سنت کی، کہتے ہیں ہم تو پیغمبر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، ہم تو صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کس نے تمہیں کہا کہ اس کے ساتھ برابر ہو جاؤ؟ قرآن پاک نے تو فرمایا اتبعوا، اتبعوا مانے اس کے پیچھے چلو، اتبعوا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہو جاؤ۔ ہماری ہمت یہ ہوگی، محنت یہ، کوشش یہ کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کے پیچھے چلیں، پہنچے یا نہ پہنچے یہ اللہ کی مرضی، یا اس کی مرضی ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا، رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة وبها نحن ارتقينا وصعدنا.